اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسجد اسلام کی عظیم درسگاہ ہے جو سماجی اصلاح، شہری فلاح کے مقصد سے قائم کردہ تنظیموں اور کمیٹیوں سوسائٹیوں سے ہزارہ درجے برتر و بہتر ہے۔ ہماری اپنی قائم کردہ تنظیموں کے بارے میں بڑا ہمارا تاثر ہوتا ہے کہ سماجی اصلاح کے لیے یہی ادارہ سب سے بہتر ہے اور وہی بہتر خدمات پیش کر رہی ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح اور انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے پاک کر کے سیدھے ڈگر پر لانے والی اگر کوئی بہتر سے بہتر درسگاہ ہو سکتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ مسجدیں مسلمانوں کے حالات کو بدلنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ مسجدیں مسلمانوں کے سخاوت و بدبختی سے نکال کر سعادت و خوشبختی کی دہلیز پر پہنچا دیتی ہیں، تنگی اور اضطراب اور بے چینی سے نکال کر خوشحالی اور چین و سکون کی فضا میں پہنچا دیتی ہیں۔ مساجد کی حاضری سے مسلمانوں کے دل نرم اور صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں پر اگر گناہوں اور مصیبتوں کا زنگ چڑھا ہوتا ہے تو اسے صاف کر کے اسے مانچ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور یہاں موجود فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ مسجدیں مسلمانوں کی تربیت کی بہترین جگہ ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارگی اور مساوات و برابری کا درس دیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے، ایک صف میں کھڑے ہوتے اور ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں مالک و خادم، مالدار اور نادار، غنی و فقیر، عالم و جاہل، پیر و مرشد و مرید و عام انسان، حاکم و محکوم و شاہ و گدا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کے سامنے اس طرح برابر ہوتے ہیں جس طرح قبرستان میں سب برابر ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہوتی۔ ہاں، اسلام میں برتری کی وجہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے اور اس کا اظہار سے عبادات و معاملات میں ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے سماج اور اپنے ملک و شہر میں برابری کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے متحد اور جڑے رہیں، کوئی ایک دوسرے سے زیادتی نہ کرے اور نہ ہی حسب و نسب اور جاہ و منصب اور عہدہ و عمل کی بنیاد پر برتری چٹائے۔ ہم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مساجد کے رول کو واپس لانا ہوگا۔ یہ مسجدیں معاشرے کے افراد کی روحانی تربیت کرتی ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہیں اور انہیں اللہ کے رنگ میں رنگتی ہیں۔ ومن احسن من اللہ سبقتا، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ طبقاتی کشمکش اور لسانی تعصبات دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ انتشار و افتراق کے باعث بن کر بالآخر تباہی اور ہلاکت پر منتج ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ قرآن حکیم میں ہے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ یعنی اللہ کے رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ بلا شبہ وہ سبق ہے جو اتحاد، مساوات اور اخوت، ہمدردی اور تعاون کے جذبات کا مرکزی نقطہ ہے، جس کو اپنا کر ہم دنیا میں سربلند اور باعزت ہوئے اور جس کی خیر بات کہہ کر آج ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور نتیجتاً ہمیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے۔ اقوام غیر ہمیں ترنوالا سمجھ کر حرب کرنے پر تلی بیٹھی ہیں اور ہمارے مطلع حیات پر تباہی و بربادی کے بادل چھا رہے ہیں۔ اسلام نے مساجد میں نماز جماعت کے ذریعے اس سبق کو عملی رنگ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تمام مسلمان، امیر ہوں یا غریب، سفید فام ہو یا سیاہ فام ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، تاجر ہو یا مزدور ہو، دراز قد صحیح مجسم ہو یا پستہ قد پاہج ہو، اور معذور بینا ہو یا نابینا ہو، کم سن ہو یا عمر رسیدہ، پنجابی ہو یا سندھی ہو، بلوچی ہو یا پٹھان ہو، اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور وضو کر کے ایک دوسرے کے شانہ ملاتے ہیں، ایک ہی امام کے اقتداء میں رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان سب کا مقصد ایک اور ان کے خیالات میں یکجہتی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو اخوت کا سنگ بنیاد ہے۔ ہر روز دن میں 5 مرتبہ انہیں یہی عمل دہرانا پڑتا ہے اور رشتہ اخوت و اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔
نماز باجماعت کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں، اور بلا شبہ اس نعمت سے وہی معاشرہ یا قوم سرفراز ہو سکتی ہے جس کا مساجد کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا تعلق موجود ہو۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی مسجد کو ایک نمایاں اور منفرد حیثیت حاصل ہے۔ قرون اولیٰ میں مسلمان مساجد میں صرف نماز ہی کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے تمام اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے اصلاح و مشورے اور فیصلے وغیرہ بھی مساجد ہی میں ہوتے تھے۔ ہر نماز کے بعد مجلس شورا منعقدہ ہوتی تھی، جس میں مختلف مسائل اور زیر بحث آتے اور ان کے فوری تدارک کے لیے تجاویز اور پروگرام مرتب کیے جاتے تھے۔ گویا کہ یہ اس دور کی اسمبلی بھی تھی۔ اس طرح باہر سے جو وفد اور سفیر وغیرہ آتے تھے ان سے ملاقات و مذاکرات بھی مساجد میں ہی ہوتے، اور اگر کہیں لشکر کشی کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے بھی تجاویز مسجد ہی میں پاس کی جاتی تھی۔ مسجد نبوی میں یہاں تک کہ مسجد نبوی میں تو لوگ فنون حرب کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں حبش کے لوگ گٹکا کھیلتے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں بیٹھ کر انہیں دیکھا کرتی تھی۔ دور نبوی اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں مسجد کو عدالت کی حیثیت حاصل رہی۔ مقدمات کے یہی فیصلے ہوتے اور مجرموں کی سزائیں وغیرہ بھی یہی تجویز ہوتی تھیں۔ حد البتہ مسجد سے باہر لگائی جاتی تھی، لہذا مساجد میں اجتماعی عبادات اور جمعہ تراویح وغیرہ کی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ مسلمانوں کو اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی کچھ عرصہ قبل تک مسجد کو مکتب کی حیثیت حاصل رہی، لیکن بالآخر لوگوں نے اس دینی مشغلے کو کاروبار بنا لیا۔ چند نفس پرستوں اور حوض کے بندوں نے مخلص لوگوں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا، اور نتیجہ آج لوگ مساجد میں قائم مدارس کے نام سے بھی دور بھاگنے لگے ہیں۔ لیکن اس میں مسجد کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی ذہنیتوں کا قصور ہے، اور اس سے مساجد کی علمی اہمیت و حیثیت پر کوئی زرد نہیں پڑتی۔ خلوص نیتی سے اگر کام کیا جائے تو آج بھی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، اور ان میں علمی سر چشموں سے اپنی پیاس بجھا کر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا ہے۔